عباس سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، صحت یقیناً ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر موت اچانک نہیں بھی آتی تو اچانک بیمار ہو جانے کا سبھی کو تجربہ ہوگا۔ جب آدمی بیمار ہو تو اس کو خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو، اور لاکھوں افراد کے لیے بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہی اچانک بیماری آپ پہنچتی ہے۔ لہذا صحت پر پھولنا نہیں چاہیے، خدا کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ صحت سے فائدہ اٹھا کر مزید عبادت کرنا چاہیے۔ کہ بیماری میں وہ عبادتیں ہم بجا نہیں لا سکیں گے جو تندرستی میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فراغت یا فرصت کو بھی غنیمت جاننا چاہیے کہ اگر ہم فرصت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا مصروفیت میں اللہ کی عبادت کریں گے؟ اگر ہم فرصت میں مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر سفر کی سعادت نہیں حاصل کریں گے تو کیا مصروفیت میں کریں گے؟ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ ذرا کر لیں تو ذرا وہ کر لیں تو پھر ہم کریں گے، تو کل کس نے دیکھی ہے؟ زندگی کا کیا بھروسہ؟ جو کرنا ہے وہ آج ہی کر لیا جائے کہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرا کام ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو وقت ملا اسی میں انسان کر لے، کہ بعد میں بہت مشکل ہے کہ موقع ملے۔ اگر موقع ملا تو ضروری نہیں کہ آج جیسے جذبات بھی رہیں، ہو سکتا ہے کل جذبات دوسرے ہوں۔ لمبی امیدیں بہت مذموم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بہت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور نہ جانے ہمارا ایمان سلامت رہے گا بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کثرت ایمان لیوا ثابت ہو۔ اگر 1000 سال کی عمر بھی پالی تو کس کام کی اگر ایمان ہی نہ رہا؟ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر بھی معصیت سے بچنا بہت ضروری ہے، کہ گناہ جو ہیں ان سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، محبوب رب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ کے بدلے صلح فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے جزیے کا مال لے کر پلٹے تو انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سنی، تو سب نے صبح کی نماز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ادا کی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے سامنے حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد کیا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا۔ بس خدا کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی۔ بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی، جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید وہ دور آ چکا کہ دنیا پھیلا دی گئی اور دنیا میں ایسے بدمست ہو گئے کہ اب غفلت نے ڈیرا ڈال دیا، آخرت کی فکر یکسر جاتی رہی، جس کو دیکھو وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی بنانے میں مشغول ہے، آخرت کی بالکل پرواہ نہیں، بلکہ بعض بے باک تو یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار آخرت میں جو سب کے ساتھ ہوگا وہ اپنے ساتھ ہوگا، دیکھی جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح قبر کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا، موت تو سب کو آنی ہے، یار دیکھی جائے گی، ابھی عیش کر لو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اس طرح کے جملے بکے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سہ لیں گے، سب کو ملے گا سو اپنے کو بھی ملے گا، جو سب کا ہوگا سو اپنے کا ہوگا، تو وہ بھی برداشت کر لیں گے، اپنے بھی برداشت کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا۔ تو اس نے اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، گھٹیا جانا۔ اللہ کا عذاب ہلکا جاننے کی شے نہیں، وہ تو جس پر وارد ہوگا اس کو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اصل گھر جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ کنزُ ایمان، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، جب بھی ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولت سے ہمیشہ منہ موڑے رکھا، کبھی بھی اسے دل نہیں لگایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ہی کو ترجیح دی، اور کبھی اللہ عز و جل سے مال کی کثرت کا سوال نہ کیا، اور اگر کیا بھی تو بقدر کفایت کا سوال کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اتنا رزق عطا فرما جو بقدر ضرورت ہو، نے ضرورت سے زائد اپنی آل کے لیے بھی آپ نے طلب نہیں کیا۔ تو جو لوگ رات دن مال بنانے میں مشغول ہیں تو چین نہیں پڑتا، تو اکٹھا کیے جا رہے ہیں، تنخواہ جتنی بھی دی جائے اس کو صبر نہیں آتا، حل من مزید کا نعرہ وہ لگاتا ہی رہتا ہے، اپنے اخراجات بتا کر تنخواہ بڑھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے اور مطالبے کرتا رہتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھو۔ اب اس میں چاہے وہ دنیاوی کہیں ملازم ہو یا کہیں دینی ادارے ملازم ہو، اکثریت کا حال یہی ہے کہ بس مال مال مال۔ انہیں جو دنیا کو مال کے وبال سے آگاہ کرتا ہے، ان میں بھی اکثر حصہ ایسا ہے کہ وہ خود مال کے وبال تلے دبا ہوا، اور اس کا نعرہ بھی حل میں مزید کا، تو اس کو مال چاہیے، مزید مال چاہیے، مزید مال چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مال سے کوئی مالدار نہیں ہو جاتا۔ دیکھا جائے نا، حقیقی مالدار وہ ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری یعنی تونگری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل تونگری تو دل کا تونگر ہونا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، تونگری بدلست نہ بمال، نہ تونگری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں۔ بزرگی بدلست نہ بسال، نہ بزرگی بعقلست، بزرگی بعقلست نہ بسال، یا بزرگی بعلمست نہ بسال، یعنی بزرگی جو ہے وہ علم دین سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے، یعنی جاہل بڈھا بزرگ نہیں ہوتا، بلکہ نوجوان عالم بزرگ ہوتا ہے، چاہے وہ نوجوان، لیکن علم دین جو ہے بزرگی کا سبب علم دین ہے، عمر نہیں ہے۔ تو ہے کاش ہمیں اس دنیا کی حقیقت کا احساس ہو جاتا، اور یہ دنیا حقیقت یہ ہے کہ عافیت کا مکان بھی نہیں، اس میں کس نے عافیت پائی؟ اگر اس کو عافیت اور راحت ملی تو کتنے دن رہی؟ آخر کار اس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صالح اجلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بنی شیبان کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں،
اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں. اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت کامل اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے. یاد رکھو تم مرنے والے ہو اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا اور ان کا بدلہ دیا جائے گا. لہذا تمہیں دنیا کی زندگی کسی طرح دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ دنیا مصیبتوں میں گھرا ہوا گھر ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے. اس میں جو کچھ ہے زوال پذیر ہے. یہ بھی ایک کے پاس ہے تو کبھی دوسرے کے پاس. اس میں آنے والا کبھی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اس میں رہنے والے خود کو خوشحال اور مسرور سمجھتے ہیں، مگر اس سوچ کی وجہ سے وہ مصیبت اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. دنیاوی خوشحالی دائمی نہیں ہوتی. اس کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کی موت کا وقت معین اور مقرر ہے. اے اللہ عز و جل کے بندو، یاد رکھو اس نئے رنگی دنیا میں تم جن گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو ان کی عمریں تمہاری بنسبت بہت زیادہ تھی. ان کے گھر تمہارے گھروں سے زیادہ آباد تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، دور دور تک ان کا رعب و دبدبہ تھا. مگر اب ان کی آوازیں بند ہو گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، گھر ویران اور خالی رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. ان کے وہ بلند و بالا محلات و مکانات جن کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں اب پتھروں، سیلوں اور ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں. اب جو لوگ یہاں آ کر بسے ہیں وہ سابقہ لوگوں کو جانتے تک نہیں. اسی طرح سابقہ لوگوں کے لیے یہ نئے مکین اجنبی ہیں. وہ اپنے قرب و جوار اور گھر کے قریب رہنے والوں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے جو پڑوسیوں کا پڑوسیوں اور بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ان کے درمیان تعلق ہو بھی کیسے جبکہ بوسیدگی نے انہیں خوراک بنا کر ہلاک کر دیا ہے اور ان پر چٹانوں اور مٹی نے سایہ کیا ہوا ہے. زندگی کے بعد موت نے انہیں آ لیا. اپنے تئیں عمدہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے بعد اب وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے. ان کی وجہ سے ان کے دوست و احباب مصیبت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے مٹی کو اپنا مسکن بنا لیا اور دنیا سے کوچ کر گئے. وہاں قبروں میں ان کے لیے یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں. ہائے افسوس، ہائے افسوس. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنے کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ترجمہ کنز الایمان. حشر یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. گویا تم بھی انہی کی طرح ہو گئے جس طرح وہ قبر میں تنہا اور بوسیدہ ہو گئے، اور تمہیں بھی اس خوابگاہ یعنی قبر میں رکھا جائے گا. تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، اعمال کا سلسلہ ملتوی ہو گیا ہوگا، قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، جو کچھ سینوں میں چھپا تھا وہ سامنے آ جائے گا. پھر تمہیں حساب کتاب کے لیے مالک حقیقی عز و جل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو کہ بہت
जलाल वाला है। साबिका गुनाहों के खौफ के बाइस तुम्हारे दिल थर थर कांप रहे होंगे, फिर तुम्हारे अयूब और राज जाहिर हो जाएंगे और वहां हर एक अपने किए की जजा पाएगा। मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम, इबरत और इबरत है। हमें बहुत ठंडे दिल से अपनी मौजूदा रविश का मुहासबा करना चाहिए। मैं महज रस्मी तौर पर यह नहीं अर्ज कर रहा, मैं दिल की गहराइयों से आपकी खिदमत में दरख्वास्त कर रहा हूं कि हम अपनी रविश पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। क्या रोज उठने वाले जनाजे हम नहीं देखते? क्या जो मर गया वही मर गया, हम नहीं मरेंगे? यकीनन जिस तरह इसका जनाजा उठा, जिस तरह उसका जनाजा उठा, जिस तरह वो जनाजा जा रहा है, ये सारे जनाजे हमें पैगाम देते हैं। गोया जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। ये जनाजे कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे उठ रहे हैं ना जनाजे, कल तुम्हारा भी उठ ही जाएगा। जिस तरह आज कब्रिस्तान की तरफ हमें ले चले हैं, कल तुम्हें भी ले जाया जाएगा। तो इसलिए गफलत ना करना। हमने गफलत भरी जिंदगी गुजारी, मगर तू गफलत ना करना, तू हमसे इबरत हासिल कर। तो अब गौर कीजिए कि हमारी जिंदगी कितनी। अब आप कहते हैं कि मैं नौजवान हूं, तो नौजवान नहीं मरते क्या? अस्पताल में जाकर देख लो, कितने नौजवान जिंदगी से मायूस आपको नजर आएंगे। आप इनसे पूछिए तो कोई बोलेगा मुझे गर्दन तोड़ बुखार हो गया, कोई कहेगा पेट में शदीद दर्द है और डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा कि मरज क्या, और इतने साल हो गए मेरे को आराम नहीं आता। तो कोई नौजवान मिलेगा तो वो कहेगा कि मुझे ब्लड कैंसर है, कोई कहेगा मेरे गले का कैंसर है, कोई कहेगा मेरी हड्डियों का कैंसर है, कोई कहेगा मुझे हेपाटाइटिस सी है, आखिरी स्टेज है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो आप अस्पताल जाकर इबरत हासिल कीजिए, तन्हा जाइए और मरीजों से उनके हालात दरियाफ्त कीजिए, आपको पता चलेगा कितनी मायूसी फैली हुई होती है। फिर कभी अकेले कब्रिस्तान निकल जाइए। अगर दोस्तों के झमेले में होंगे और खुशगप्पियों का माहौल होगा तो फिर इबरत नहीं मिलेगी। अकेले, बेशक रात के अंधेरे में न जाए, दिन के वक्त जाए। रात में अगर वहशत होती है तो, और आप बिल्कुल अकेले जाएं और सबसे ज्यादा बोसीदा और पुरानी कब्र हो उसके पास बैठ जाए, उसकी तख्ती पर नजर रखें, कितने साल हुए। अच्छा, कब्रिस्तान बहुत पुराना है, तारीख पढ़ी नहीं जा रही, गौर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा तो 80 साल पुरानी कब्र है। इसकी उम्र कितनी थी? 35 साल। तो मरे 80 साल हो गए, दुनिया में सिर्फ इसने 35 साल गुजारे। कब्र भी अब बोसीदा हो गई, कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता। देखिए इसके सारे अजीज भी अब फौत हो चुके, कोई फूल नहीं डालता, इसलिए कि फूल डालने वाले खुद कब्रों में चले गए। तो मेरा भी इसी तरह होगा। ठीक है, मेरा खानदान बड़ा है, दोस्तों का हल्का वसी है, कब्रिस्तान में भीड़ भाड़ हो जाएगी, कितनी देर के लिए, इतनी सी देर के लिए, फिर कोई मुड़ के देखेगा भी ना, पलट कर कोई आएगा। ये सारे जो आए हैं ना, ये अब आपके लिए नहीं आए कब्रिस्तान, ये तो आपके अजीजों को अच्छा लगाने के लिए। अक्सरियत तो यही सूरत होती है ना, मालदारों के जनाजे में लोग क्यों जाते हैं? या तो किसी का कर्जा फंसा हुआ है, या वो बेटे से तरकीब बनानी है कारोबारी, तो बाप के जनाजे में आके के बेटे को अच्छा लग जाए,
कारोबार का निज़ाम अपना चलता रहे। आम तौर पे लोग यानी कि मफाद परस्त हो गए। इसाले सवाब किसने करना है? इसाले सवाब करना ही नहीं आता। हाँ, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर हम जैसे को पर्चियां आती है कि वो कुरान पाक पढ़ा, जरा बख्श दीजिए, इसाले सवाब कर दिए। तो इन गरीबों को इसाले सवाब भी नहीं आता कर, इसाले सवाब किस तरह करें? तो अब मरने वाले के नसीब, मरने वाले ने भी सिखाया होता, कहाँ सिखाया? मरने वाले ने पैसे गिनने सिखाए, पैसे गिनने आते, फटाफट नोटे गिन लेता है। हिसाब करना सिखाया तो ये भी आता है। टैक्स की चोरी करना सिखाई तो वो भी आता है। रिश्वत कम करवानी सिखाई, वो भी माल बचाने के चक्कर में रिश्वत को बुरी समझते तो एक धेला भी न देते। रिश्वत तो देनी है, कम करनी सिखवाई कि किस तरह बार्गेनिंग करते रिश्वत देने में। माल में मिलावट करना सिखाया, बिजली चोरी करना सिखाई कि किस तरह कुंडा लगाकर बिजली चोर कर अपना कारखाना चलाया जाता है। बिजली चोरी नहीं करेंगे तो बाजार में खड़े कैसे रहेंगे, और जब तक लाखों करोड़ों रुपए जमा नहीं करेंगे तो जिंदगी गुजरेगी कैसे? ऐसे ऐसे शैतान ने हरबे चलाए कि बंदा इसके चक्कर में आ गया और बस अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। मैट्रिक किया, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। अब मर गए तो मर गए, हमें कुछ नहीं पता चलता इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह राजी है जब तो वो कब्र उसके लिए जन्नत का बाग है, और रब नाराज है तो फिर वो कब्र माअज़ल्लाह जहन्नम का गड़ा। नहीं, यहां तक कि अगर ये कब्र में, मैंने जैसे अर्ज किया, कुछ भी ना होता, अजाब ना भी होता, तो कब्र खुद, कब्र की साख्त ऐसी है कि उससे वहशत आती है कि अंदर रहेंगे कैसे? जब मिट्टी डाल रहे होंगे गुजरेगी क्या? कुछ भी ना हो, बिल फर्ज मुहाल, तब भी मतलब है कि आदमी अंदर नहीं रह सकता। या हालांकि गुनाहगारों के लिए तो सजाएं भी हैं रब की नाराजगी की सूरत में। ऐ मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे से भाइयों, अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी, मुख्तसर भी जो गुजरनी थी गुजर गई। आज की रात पता नहीं पूरी गुजार पाएंगे या क्या, कल किसने देखी? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। तो आज और अभी तौबा कर लीजिए और पिछली नमाजों का हिसाब लगा लीजिए। अगर नमाजें कज़ा हुई हैं तो उनके अदा का भी एहतिमाम कर लीजिए। नमाज के अहकाम खरीद लीजिए, उसमें कज़ा नमाज का भी तरीका है, उसमें ईसाले सवाब का भी तरीका है। तो मुश्किल नहीं, आप पढ़कर सब कर सकते हैं। वुजू का, तहारत का सब तरीका, नमाज के अहकाम 500 के लगभग उसके सफ़ाहात हैं, ये खरीद लीजिए। और ये भी अहद कर लीजिए कि आज से मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आप उठा कर लीजिए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं होगा। अगर नमाजें और रोजे बाकी हैं तो वो भी अदा कर लेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं बकेंगे, चुगली और गीबत से बचेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे, मुसलमानों का दिल नहीं दुखाएंगे, दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, एक मुट्ठी से नहीं घटाएंगे। इंशाअल्लाह 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 अज़्ज़ा व जल। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे से भाई, आज खबर के ताल्लुक से कुछ मदनी फूल हाजिर किए, तो कब्र पर मिट्टी डालने की सुन्नत भी अर्ज करता चलूं, क्योंकि वो बयान के आखिर में सुन्नत बयान करने का मदनी फूल में दे चुका हूं। तो कब्र पर मिट्टी देने का जो तरीका है वो ये है कि 3 बार कब्र पर मिट्टी देनी है, 2 हाथ से 3 मरतबा। जब पहली बार मिट्टी उठाएंगे
تو کہے یہ پڑھتے ہوئے مٹی منہا خلقناکم، اور مٹی ڈال دیں گے قبر پر. پھر دوسری بار جب اٹھائیں گے تو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تیسری بار مٹی اٹھا کر چلو میں ڈالتے ہوئے قبر پر کہیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اگر بالفرض فی الحال یہ یاد نہیں ہے، یہ قرآنی آیت ہے تو یہ یاد نہیں ہے، تب بھی 3 بار آپ مٹی تو ڈال دیجئے، اس سے اس سعادت کو مت چھوڑیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ ویسے تو عمل ایسے ہی تھے، بس ایک بار میں قبرستان گیا، کسی کی تدفین میں حصہ لیا اور بڑے درد کے ساتھ میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کی سعادت حاصل کی. قیامت کے روز وہ مٹی اس کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور وہ مٹی جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے کا وزن جو ہے وہ بھاری کر دے گی. بہرحال وہ قبر میں ڈالی جانے والی مٹی مغفرت کا سبب بن گئی. تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. تو کاش ہم کسی بھی نیکی کو چھوڑنے والے نہ بنے، ہم نیکیاں کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا